3000 کافر ہے، 1000 مسلمان ہیں، اور گھماسان کی جو ہے جنگ چل رہی ہے. یہاں سے مسلمانوں کا لشکر ہے، وہاں سے مشرکین کا لشکر ہے، جنگ چل رہی ہے، احد کی غزوہ چل رہا ہے، احد کا. اتنے میں نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں. حضور کے دندان مبارک احد کے میدان میں شہید ہوتے ہیں. حضور ایک پہاڑ کے نیچے چلے جاتے ہیں، پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو شیطان نے موقع پا کر ایک بھیانک آواز میں کہا کہ اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں. اس نے ایسی گرجدار آواز میں کہا میدان احد میں کہ محمد شہید ہو چکے ہیں. 3 میل تک اس کی آواز پھیلی، بروایت 30 میل تک اس کی آواز پھیلی. مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں. کئی لوگ باہر بھاگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے. صحابہ نے اپنی تلواروں کو چھوڑ دیا اور گریہ وزاری میں لگے ہوئے ہیں کہ جس کے لیے لڑ رہے تھے وہی شہید ہو چکے ہیں. سیدنا صدیق اکبر جنگ کر رہے، کسی نے آ کر کہا کہ ابو بکر تلوار چھوڑ دیجئے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی شہید ہو چکے، اب لڑ کر کیا فائدہ. حضرت فاروق اعظم نے جب سنا تو تلوار کو روتے ہوئے چھوڑ دیا اور کہا کہ جس کے لیے لڑ رہے تھے وہی نہ رہے تو لڑ کر کیا فائدہ. حضرت عثمان غنی نے تلوار پھینک دی اور کہا کہ جس کے لیے لڑ رہے تھے وہی نہیں رہے تو لڑ کر کیا فائدہ. صحابہ کے ایک ایک فرد نے اپنی تلوار کو چھوڑ دیا اور گریہ وزاری کرنے لگے ہیں. یہاں پر کافر جشن منانے میں لگے ہوئے ہیں، مشرکین ناچ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ محمد شہید ہو چکے ہیں. صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، امہات المومنین رو رہی ہے، صحابیات رو رہے ہیں. ایک گریہ وزاری کا عالم چل رہا ہے. ہر جگہ پر لوگ اپنے سروں پر خاک ڈال رہے ہیں. ارے جس کے لیے لڑنے آئے تھے اب وہی نہیں رہے، جس کے لیے صبح سویرے اٹھتے وہی نہیں رہے، جس کے دیدار کے لیے مسجد کو آتے وہی نہیں رہے. تمام صحابہ رو رہے ہیں کہ سرکار نہیں رہے، سرکار شہید ہو چکے ہیں، اب لڑ کر کیا فائدہ ہے. مولا کائنات سے کسی نے آ کر کہا کہ یا علی اب لڑ کر کیا فائدہ ہے. کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ شہید ہو چکے ہیں. مولا کائنات سیدنا شیر خدا حیدر کرار نے اپنی ذوالفقار کو بے نیام کیا اور ایک نعرہ لگایا، ارے جب نبی نہیں رہے تو جی کر کیا فائدہ. جب نبی نہیں رہے تو جی کر کیا فائدہ. ذوالفقار لیے ذوالجناح پر سوار ہے اور تلوار چل رہی ہے. ذوالفقار حیدری کافروں کے سر گاجر مولی کی طرح کٹتے نظر آ رہے ہیں. بھائی کس میں ہمت تھی جو ذوالفقار کا سامنا کر پاتا؟ کسی میں مجال نہ تھی کہ جو ذوالفقار کا سامنا کرے. مولا کائنات سروں کو کاٹتے ہوئے گزر رہے ہیں، سروں کو کاٹ رہے ہیں. جلال حیدری کا یہ عالم تھا کہ میدان احد پر لرزہ آ چکا تھا. میدان احد کی دھرتی کانپ رہی تھی، کافروں کے خون سے زمین رنگین ہو رہی تھی. تنہا ذوالفقار میدان احد میں ایسے چل رہی تھی کہ کٹتے ہوئے سر تو نظر آ رہے تھے، علی کی ذوالفقار نظر نہیں آتی. سبحان اللہ. کٹتے ہوئے سر نظر آ رہے تھے، علی کی ذوالفقار نظر نہیں آتی. جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا مرد میدان شیر یزا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا کائنات گزرے تو دیکھا نبی کریم علیہ السلام ایک غار کے باہر مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تو کہاں پر رہ چکا تھا؟ خدا کی عزت کی قسم ہے تنہا آقا کی ذات تھی اور مولا کی ذات تھی. ہزاروں کافر حضور پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن تنہا ذوالفقار نے میدان احد کو فتح فرما دیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ مجھے ایک طاقتور بہت بڑا نصیر عطا فرما جو میرے دین کی مدد فرمائے. خدا کی عزت کی قدم ہے مولا کی ذات، یہ دین جس پر ہم چل رہے ہیں، دین کی ابتدا تو تم نے پڑھی ہے. دین شروع ہوا